اسی طریقے سے آج وہ چیزیں لے کر میں حاضر ہوا ہوں جن کا نماز کے اندر ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور اتنا ضروری ہے اگر آپ ان میں سے ایک بھی چھوڑ دیتے ہو، ایک بھی، تو جو ہے کہ میرے دوستو، تو اس سے آپ کی نماز نہیں ہونے والی ہے۔ اگر ایک بھی چھوٹ جائے تو بغیر سجدہ سہو کیے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ چلو دوستو، پھر ہم جانتے ہیں آخر وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پچھلے ہفتے میں معلوم کیا گیا تھا کہ فرائض وضو، فرائض غسل اور فرائض نماز، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بغیر غسل نہیں، جن کے بغیر وضو نہیں، اور انہی کے بغیر جو ہے کہ نماز بھی نہیں۔ لیکن آج ہم 14 اہم چیزوں کو جانیں گے جن کے بارے میں ویڈیو کے اخیر میں بتلایا جائے گا۔ یہ 14 چیزیں وہ ہیں کہ نمبر 1، سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ کیا؟ سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ اور نمبر 2، اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا۔ کیا؟ اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا۔ اور نمبر 3، فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا، یعنی فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں 2 رکعت میں ہم قرات کریں گے ہی کریں گے۔ نمبر 4، الحمد شریف کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ سب سے پہلے ہم الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد میں پھر سورت پڑھیں گے۔ اور نمبر 5، رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا۔ جیسے رکوع کرتے ہیں نماز میں، اس کے بعد سیدھا کھڑا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ رکوع سے اٹھے اور ایک دم جو ہے کہ سجدے میں چلے گئے، اس طریقے سے نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور نمبر 6، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ دونوں سجدوں کے درمیان کیا؟ ایک سجدہ کیا ہم نے، پھر جو ہے کہ پورا بیٹھنا پڑے گا، تب جا کر دوسرا سجدہ کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ایک سجدہ کیا پھر اسی میں ایک دم دوسرا سجدہ کر لیا، ایسے اگر کرو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 7، پہلا قاعدہ کرنا۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہو اگر 4 رکعت کی تو 2 رکعت میں جو بیٹھو گے وہ پہلا قاعدہ ہوگا۔ تو تحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہو نا، تو اسے پہلا قاعدہ بولتے ہیں۔ اگر کسی انسان نے ایسا نہیں کیا، مطلب کہ پہلے قاعدے میں نہیں بیٹھا، پھر جو ہے کہ تیسرے رکعت میں بھی نہیں بیٹھا، ڈائریکٹ ہے چوتھی رکعت میں بیٹھ کر سلام پھیر لے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور نمبر 8، دونوں قاعدوں میں اتحیات پڑھنا۔ قاعدوں میں مطلب پہلی بار بیٹھو گے تو اتحیات پڑھو گے۔ یہ 4 رکعت اگر پڑھ رہے ہو تو 2 رکعت میں بیٹھنا پڑے گا نا، بیٹھو گے نہیں بیٹھو گے؟ تو پہلی بار بیٹھو گے تو اتحیات پڑھنا پڑے گا، اتحیات للہ والصلوات۔ ایسے ہی جب چوتھی رکعت میں بیٹھو گے تو بھی اتحیات پڑھو گے، تو یہ بولتے ہیں۔ اور نمبر 9، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا۔ سلام پھیر کر ہی نماز سے الگ ہو سکتے ہو، اگر بغیر سلام کیے نماز سے الگ ہو گئے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی بیٹھے تھے، کسی نے کچھ کہا، سلام علام پھیرا نہیں، ایسے ہو گئے ادھر کو، نماز سے ہٹ گئے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور نمبر 10، ظہر اور عصر کی نماز میں قرات آہستہ کرنا۔ قرات جانتے ہو؟ مطلب کہ قرآن شریف کا پڑھنا، جیسے کہ پچھلے میں بتایا تھا، فرض نماز میں بتایا تھا نا کہ نمبر 3 قرات کرنا۔ قرات یعنی قرآن مجید پڑھنا۔ کسے کہتے ہیں قرات؟ قرات کہتے ہیں قرآن مجید کو پڑھنے کو۔ تو قرات ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ کرنا، یہ نہیں کہ زور زور سے پڑھنا، جیسے مغربی عشاء فجر میں پڑھتے ہیں نا، زور زور سے پڑھتے ہیں نا، بھائی تم نہیں پڑھتے، امام صاحب تو پڑھتے ہیں، تو ظہر اور عصر میں قرات آہستہ ہی کرو گے۔ اور نمبر 11، امام کو مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور فجر و جمعہ و عیدین اور تراویح اور رمضان شریف کے وتر کی تمام رکعتوں میں قرات بلند آواز سے کرنا۔ ابھی ہم وتر پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز میں 3 وتر ہے نا، جو وتر پڑھتے ہیں تو آرام آرام سے قرات کر کے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن رمضان میں امام صاحب پڑھاتے ہیں، پڑھاتے نہیں پڑھاتے، ہم پیچھے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، تو امام صاحب بھی اس میں قرات مطلب کہ قرآن شریف زور زور سے ہی پڑھیں گے، اور بغیر رمضان کے نہیں، خالی رمضان۔ اور نمبر 12، تعدیل ارکان، یعنی رکوع سجدے وغیرہ کو اطمینان سے ادا کریں گے، یعنی رکوع بھی اطمینان سے کریں گے، آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر، جلدی بازی نہیں۔
یہ نہیں एकदम रुकू किया फिर उसके बाद जो है कि एकदम सजदे में चले गए फिर दूसरा सजदा कर लिया, इस तरीके से अगर करोगे तो नमाज अदा नहीं होगी। और नंबर 13 कि वितर में दुआ क़ुनूत के लिए तकबीर कहना और दुआ क़ुनूत पढ़ना। जानते हो दुआ क़ुनूत? अगर दुआ क़ुनूत नहीं पढ़ते तो फिर नमाज ही नहीं होगी, जो कि ये वाजिब है। जानते हो दुआ क़ुनूत? किस किस को याद है दुआ क़ुनूत? हाथ उठाना। और किसे याद है? और किसी को नहीं? अत्तहियातु किसे किसे याद है? हाथ उठाओ। और दरूद शरीफ सबको याद है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला। और दुआ मासूरा अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी। लेकिन दुआ क़ुनूत सबको याद नहीं है। तो फिर जो है कि अगर दुआ क़ुनूत याद नहीं है तो फिर वितर कैसे पढ़ते हो भाई? ईशा की नमाज में 3 वितर भी है ना, तो इनका भी याद करना बहुत जरूरी है। करोगे याद? इंशाअल्लाह। करोगे इंशाअल्लाह। और इसी तरीके से नंबर 14 जो है कि ईदैन में यानी ईद की नमाज में 6 जायद तकबीरें कहना। कितनी? 6 जायद तकबीरें कहना। ईद की नमाज पढ़ते हैं ना, कब कब पढ़ते हैं? ये बकरा ईद में और मीठी ईद में पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? तो उस नमाज में, उन दोनों नमाजों में 6 अलग अलग तकबीरें होती है, होती नहीं होती? कितनी रकात है ईद की नमाज में? 2 ही रकात है। कितनी रकात है? 2। उन 2 रकातों में जो है कि 3 तकबीर पहली रकात में और 3 तकबीर दूसरी रकात में जायद होती है, मतलब अलग से होती है ना, कि कहाँ तो हाथ उठाते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कहाँ तो हाथ उठाते हैं फिर छोड़ देते हैं, होती नहीं होती? तो ये 14 ये हो गए। अगर इनमें से एक भी अगर छूट जाए हमसे, अगर एक भी छूट जाए हमसे तो बगैर सजदा सहू किए नमाज नहीं होगी। सजदा सहू जानते हो? जानते हो सजदा सहू? नहीं जानते? किसे कहते हैं सजदा सहू? तो इनका याद करना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज छूट जाए हमसे और हमने सलाम फेर दिया तो नमाज तो हो ही नहीं। सजदा सहू से कहते हैं कि इनमें से कुछ भी अगर छूट जाए तो एक तरफ सलाम फेर कर दाहिनी तरफ 2 सजदे करने पड़ेंगे। एक तरफ सलाम फेर कर 2 सजदे करोगे तो नमाज दुरुस्त होगी। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी छूट जाए और हमने सजदा भी नहीं किया तो फिर जो है कि नमाज का लौटाना जरूरी हो जाता है। तो इस पर अमल करोगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी और बेहतर तरीके से आपने इसको जाना भी होगा। तो हमें पता चल चुका आखिर वो 14 चीज़ें हैं कि जिनके बगैर अगर छूट जाए तो सजदा सहू के बगैर नमाज नहीं होती। तो इनका याद रखना बहुत ही ज़रूरी है मेरे दोस्तों। तो यहाँ तक आए हैं तो आपको जो है कि बेहतरीन तरीके से जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद जो है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और नीचे सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। और आपको इस्लामिक कैसी वीडियो चाहिए उसके बारे में आप ज़रूर बताएं।